السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفضل صلوات الله وأتم تسليماته على سيد أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه. برادر محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، میرے تمام بہت محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے تمام ذمہ داران، اور میں ابھی بیٹھا سامنے بیٹھے بہت سارے چہرے ایسے دکھائی دے رہے تھے کہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اوپر بیٹھا ہوں، نیچے بیٹھے ہیں. پھر دل نے تسلی دی نہیں. وہ ترازو کا جو پلہ وزنی ہوتا ہے وہ نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہمارا پورا قافلہ تو ہے ہی اسی مقصد کے لیے. نہ جانے وہ ادھر پیچھے بھی میں آیا ہوں تو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر گاڑیوں میں بھی بچے اور بچیاں. نہ جانے اس مجلس میں سے کسے اللہ تعالیٰ نے کون سا مرتبہ دے دینا ہے دل کی کیفیت کی وجہ سے. میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب جو یہاں سے سیکھ لائے ہیں تو یہاں سے جاتے ہوئے رب ذوالجلال اپنے ہاں مجلس میں اعلان کر رہا ہو کہ وہ اس اجتماع ارکان میں جس میں اپنی ذمہ داری کو، اپنے سپرد امانت کو ادا کرنے پہ غور و فکر ہو رہا تھا، اس میں شریک ہو کے آئے ہیں. کمزوریاں ہیں لیکن بس اب جنت کا فیصلہ کر دیا. اور ایسی منزلیں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں آپ کی سیرت طیبہ میں کہ ایک لمحے میں دل کی کیفیت نے ایک انسان کو وہ جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کا حقدار بنا دیا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ قافلہ یہاں اس شہر یا اس ملک تک محدود نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسی دعوت اور اسی تحریک کو لے کے چلنے والے آپ کے بھائی اور بزرگ اور ہمارے بچے اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنی زندگیاں، اپنی جان مصر سے ایک ماں کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ابھی موصول ہوا. ایمبولینس میں اپنے بچے کی میت لے کے جا رہی ہے جسے جنرل سیسی نے شہید کر دیا. آپ اس ماں کو دیکھیں. آپ میں سے جو عرب کلچر سے واقف احباب ہیں، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہ شادی کے موقع پہ ان کی خواتین خاص طور پہ وہ ایک خاص طرح کی وہ سیٹیاں اور آواز نکالتی ہیں، زغردہ کہتے ہیں اسے. تو وہ ماں اپنے بچے کی لاش لے جاتے ہوئے وہ ایمبولینس میں اکیلی بیٹھی، وہ تزارد وہ سیٹیوں کی آواز نکال رہی ہے، الحمدللہ ابنی، الحمدللہ ابنی، سبحان اللہ، جعلتنی ام شہداء، جعلتنی ام شہید، سبحان اللہ ابنی، مبروک. وہ اپنے بچے کے ماتھے پہ وہ اپنے ایک لمحے کے لیے آپ کو اس کی ماں کی پیشانی پہ کوئی بل دکھائی نہیں دیتا ہے. آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. دل کا ٹکڑا کاٹ کے اور جگر کا گوشہ کاٹ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. لیکن یہ یقین ہے کہ یہ اسی راہ کے لیے وقت تھا اور اسی راستے میں اس نے مجھے سرخرو کر دیا. ماں، تو نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا. بیٹے مبارک ہو، بیٹے تیرا شکریہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا. یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے کے بھی واقعات نہیں ہیں. لیکن چونکہ تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جو قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رواں ہوا تھا، اب وہ امانت ہمارے ان گنہگار کندھوں پہ ہے. آپ اس وقت کی دنیا کا جائزہ لیں، یا پھر آپ اس محبت کا پیغام یاد کریں
کہ حضور کی مجلس میں کس طرح لوگوں کے دل میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سب سے پہلی ترجیح، سب سے پہلی فکر مندی کی بات، سب سے بنیادی ایشو، سبجیکٹ کیا ہوتا تھا؟ ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة فقلت من؟ قيل بلال۔ میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اپنے سے آگے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ بلال ہیں۔ بلال پاس بیٹھے ہیں، بلال دن رات کے رفیق ہیں۔ جب بھی ضرورت ہوتی ہے اجتماع ارکان کرنے کی، بلال سے کہا جاتا ہے کہ ارحنا بہا یا بلال، بلال ذرا اذان دے کے ہم سب کو راحت پہنچاؤ، لوگوں کو اس اجتماع میں بلاؤ۔ بلال اذان دیتے ہیں، حاضری 48% نہیں ہوتی، حاضری 48% نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، معذور ہیں، بیمار ہیں، رخصت پہ ہیں، اور ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے کہہ دیا، مدینہ میں اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہماری ہر وادی، ہمارے ہر قدم کا اجر وہ مدینہ میں بیٹھے حاصل کر رہے ہیں۔ منعہم العذر، عذر نے انہیں روک رکھا، وگرنہ ہمارے ساتھ ہوتے تو عذر یا رخصت ہے تو انہیں بھی ملے گا۔ لیکن جب بلال پکارتے ہیں تو پکارتے ہر بوڑھا اور بچہ وہ اس پکار سے لبیک کہتا ہے۔ بلال نے کیا بات تھی کہ مجھ سے بھی آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوچنے کی بات اور فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ بلال تو ساتھ تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، لیکن حضور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سی نیکی ہے یہ جو کہنے لگے کہ ما ان احدثت الا وتوضأت وما توضأت الا وصليت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کچھ نہیں ہے، بس جب وضو کی حاجت ہوتی ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرتا ہوں تو اس سے جتنی اللہ توفیق دے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، ہمیشہ باوضو رہنے کا یہ اجر ہے کہ نبی کو اپنے سے آگے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکالمے میں ہمیں یہی بتایا۔ کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ایک آہستہ سے آواز آئی ہے، انشاءاللہ۔ مشکل ہے، ہو سکتا ہے مشکل ہو، سردیوں میں سرد پانی بار بار وضو ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر جب مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے صحابی کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، اور آپ اس کی بشارت ہمیں پوری مجلس میں سنا رہے ہیں، اور ساری مجلس کے سامنے یہ مکالمہ ہوا بھی اس لیے تاکہ میری امت کو معلوم ہو جائے، تو وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ یہ جو ساری اسلامی تحریکات ہیں، ان میں سے بہت سارے بزرگوں اور نوجوانوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ واقعی اپنا آپ ان کے سامنے بونا لگتا ہے۔ شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ میرے ساتھ ہیں اور باوضو نہیں ہیں، شاید کبھی ایسا ہوا ہو، تو آسان سا نسخہ ہے باوضو رہنا، لیکن ایک اور بہت اہم راز کی بات ہے اس میں کہ دن رات کا ساتھ تھا، لیکن یہ معاملہ چونکہ بس میرا اور میرے اللہ کا تھا، میں نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا ہے۔ یہ کوئی ایسی نیکی کہ جس کا تعلق براہ راست وہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ سلام کہنا، یہ وضو، یہ تو پتہ نہیں ہم کوئی تصوف کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ایک انقلاب اور
غزہ جانے کی توفیق دی اللہ نے اس گناہگار کو آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے. غزہ کی، اور غزہ پچھلے 11 سال سے حصار میں ہے. 11 سال سے مکمل حصار ہے، اندر نہ کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا. سینکڑوں ایسے مریض ہیں جو اس حصار کے پاس آ کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، علاج کے لیے جانے کے موقع نہیں ملا. غزہ کی دیواروں پہ چاپنگ تھی، مختلف تعلیمات. ایک اس میں خوبصورت مختصر سا جملہ یہ لکھا تھا کہ ان الطریق الی جنت اللہ یبدأ من بیتہ، اللہ کی جنت کی طرف جانے کا راستہ اللہ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم نے وہاں پہ دیکھا بھی اور ہمیں لوگوں نے بتایا بھی، غزہ کی مسجدوں میں فجر کی نماز میں اتنی رونق ہوتی ہے کہ جتنی باقی عالم اسلام میں جمعے کے روز رونق ہوتی ہے. یہ جو ایک انقلاب، یہ تبدیلی، یہ کفر کے ساتھ لڑ جانا، یہ اپنے بچوں کے لاشیں مسکراتے ہوئے رب ذوالجلال کے سپرد کر دینا، اس کا آغاز وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو براہ راست تعلق اور معاہدہ ہے وہاں سے ہوتا ہے. ہم جتنا اس تعلق کو مضبوط کر لیں گے. اچھا، وہ جو شکایت ہوئی عدالت فاروق میں، کیا ہوا تھا؟ سلام ہی کا تو جواب نہیں میں نے سنا تھا نا. لیکن یہ کتنی اہم بات ہے. آپ نے وہ جو بشارت دی، جنت میں کچھ لوگ ہوں گے نور کے منبر پہ بٹھائے جائیں گے، نور کا لباس پہننا ہوگا، چہرہ اور وجود بھی نور کا ہوگا. لیسوا بانبیاء ولا شہداء وتغبطهم الانبیاء والشہداء. وہ خود نبی یا شہید نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کی قسمت پہ رشک کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم المتحابون فی اللہ، یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. ابھی یہ جو آخر میں ایک مسئلے کا ذکر کر رہے تھے ہمارے عزیز اور محترم بھائی جناب نعیم الرحمان صاحب، ہمیں واقعی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت ہے؟ اللہ کی خاطر جنہیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وہ جب واقعہ عشق آیا نا، بہت بڑا ایک گیپ ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے دونوں واقعات میں. لیکن تعلیم کیا ملی؟ تعلیم ملی کہ جب تمہیں معلوم ہوا تھا، جب تمہیں منافقین نے بتایا، جب تمہارے کان میں یہ تہمت پڑی، تو تم نے اپنے بارے میں حسن ظن سے کام کیوں نہیں لیا؟ وہ ام المؤمنین کے بارے میں حسن ظن نہیں، وہ اپنے بھائی کے بارے میں حسن ظن، گویا کہ وہ اپنے بارے میں حسن ظن ہے. اور یہاں سے وہ اس محبت کا قافلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی وہ نور کے منبر کی خوشخبری سنا رہے ہیں. تو کیا خیال ہے ہم سب آپس میں وہ جو جنتی ہونے کی بشارت ملی تھی، آخر میں کیا راز نکلا کہ میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے کسی بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل نہیں رہتا. یہ بھی بہت مشکل ہے لیکن بڑا آسان بھی ہے جب اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے. اللہ کی توفیق کب شامل ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں حدیث قدسی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے بندہ میری طرف 1 قدم اٹھائے میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں. بندہ چلنا شروع ہو میں دوڑ کے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں. ہم اگر اس کا آغاز کر دیں، میرے کسی بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل نہیں ہونا چاہیے، مجھے اسی محبت کو تو بڑھانا ہے. وہ جو شکایت تھی نا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، وہ اسی روح سے نکلی ہوئی تھی. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک ایمان کے دعوے میں سچے ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کی یہ محبت نہ کرو. اور میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جو اگر استعمال کرو گے تو آپس کی محبت بڑھے گی. کیا؟ آپس میں سلام کو عام کرو. ان تسلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف. آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، آپ اسے سلامتی کا پیغام پہنچائیں. سلامتی کا پیغام کیا ہے؟ رحمت کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں،
آپ یہاں پہ بیٹھے جو میرے بھائی اور بہنیں موجود ہیں، اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اسی سلامتی کے پیغام کو کراچی کے ہر شہری کی شناخت پہنچا دینا ہے، شناخت بنا دینا ہے، آپ کو لوگ جماعت کے کارکنان کو، ارکان کو وہ اس تعارف سے پہچانے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور انہیں اس سلام کی پوری اہمیت بتاتے ہوئے یہ جو ہمیں ساری دنیا میں اسلامی تحریکوں کے کارکنان دکھائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ حضور کی تعلیم ہے، آپ نے صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیا کرو۔ عافیت سے زیادہ کسی بندے کو ایمان کے بعد کوئی اور نعمت نہیں ملی ہے۔ لیکن جب کوئی امتحان آ جائے تو پھر اس میں ثابت قدم رہو، پھر اس میں ڈٹ جاؤ، پھر اس میں تمہاری طرف سے کوئی کمزوری نہ ہو۔ یہ اگر آج 42,000 اور میں پھر دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 42,000 اس وقت مصر کی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، جن میں سے تقریباً 250 کے قریب پچھلے 3 سال کے عرصے میں جیلوں کے اندر تشدد کی وجہ سے شہید کر دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک فرد وہ اللہ کا ولی ہے۔ دلوں کا حال رب ذوالجلال جانتا ہے، لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ آج کیا آج اتوار ہے، اور میرے بھائیوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، تقریباً 100% یقین سے، کہ کل پیر ہے۔ ان 42,000 میں سے شاید کوئی ایک بندہ ایسا نہ بچے کہ جو کل روزہ نہ رکھے۔ اور یہ صرف ابھی جیل کا معمول نہیں ہے، پوری زندگی کا، تحریکی زندگی کا ایک تعارف ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو انہوں نے نفلی روزہ رکھنا ہے۔ پھر ایک بار پوچھوں کہ کیا ارادہ ہے؟ یہ جو ساری اسلامی تحریکات کی یہ شناخت ہے، جو ان کی ہر کارکن کی بچپن سے ان کی تربیت کا لازمی حصہ ہے۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کی سنت ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کوئی پیر اور جمعرات چھوڑا ہو، کیونکہ انہوں نے خود ہمیں تعلیم دی ہے۔ ان اعمالی تعرض علی اللہ کل اثنین والخمیس، ہر پیر اور جمعرات کو میرے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسی سنت کو اخوان کے اور اسلامی تحریکات کے ان کارکنان نے اس طرح اپنایا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو دلوں میں پایا جانے والا تقویٰ، یہ جب اللہ کے ہاں بندے کا مرتبہ بلند ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ جیلوں میں جانے کے باوجود بھی ان کی قوت دن دگنی اور رات چوگنی۔ وہ اگر چند ہزار سے 1949 میں جب امام حسن البنا کو شہید کیا گیا، اس وقت ان سے صرف ارکان اور امیدواران کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ صرف مصر کی بات کر رہا ہوں، 90 لاکھ ان کی کل آبادی ہے۔ میں نے پوچھا کہ حسنی مبارک کے دور میں قاہرہ کی تقریباً کتنی مساجد میں آپ کا کوئی نہ کوئی نظم موجود ہوگا؟ قاہرہ، وہ حسنی مبارک کا پورا دور ستم، کہنے لگے کہ 80% مساجد میں ہماری کوئی نہ کوئی سرگرمی ہو رہی ہے، اور ان میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ بہت سے قابل اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ابھی تعلیم سے فارغ ہوا ہے، ذمہ اس سے یہ لگ گیا ہے کہ تم نے فلاں مسجد میں جو اس مسجد کے 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں انہیں یسرنا القرآن پڑھانا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ یار میں نے PhD کی ہے اور آپ مجھے یسرنا القرآن پڑھانے پہ لگا رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ امتحان کا ہے، جب اس میں سرخرو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے اگلی منزل میں بھی خدمت کا موقع دے گا۔ اور پھر یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے ان بچوں کو یسرنا قرآن پڑھانا، یہاں سے ان بچوں سے انہوں نے پھر اخوان کے ان لوگوں کو تیار کیا۔ آپ نے دیکھا انہی میں سے ایک استاد شہید ہوتا ہے، اس سے ایک معصوم تقریباً 4 سال کے بچے کو بعد میں انٹرویو کرتے ہیں،
وہ کلپ موجود ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارے استاد بڑے اچھے تھے، وہ ہمیں ترانے بھی سناتے تھے، وہ ہمیں ٹافیاں بھی کھلاتے تھے، وہ ہمیں قرآن بھی پڑھاتے تھے، اور پھر جب استاد کی یاد نے اور تنگ کیا ہے تو زبان نے ساتھ نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسی روتے ہوئے تقریباً چلاتے ہوئے وہ بچہ کہتا ہے کہ وانا عند مکبر، انا عند مکبر بستشهد في الاقصى بدخل مع الساد الجنہ. میں بھی جب بڑا ہو جاؤں گا تو میں بھی مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کے لیے جا کے جہاد کروں گا اور شہید ہو کر اپنے استاد کے ساتھ ملوں گا. یہ 4 سال کے بچے کا جذبہ ہے. یہ 4 سال کا بچہ کوئی تصنع نہیں ہے. یہ 4 سال کا بچہ کوئی خواہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. یہ اس کے دل میں وہ بیج بو کر گیا ہے کہ یہ اسے کسی نے سکھایا نہیں تھا کہ کیمرہ اور مائک آئے گا تو تم نے یہ کہنا ہے. یہ اس کے دل میں اس کے استاد نے یہ پودا لگایا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ یہ ہمارے نبی کی امانت ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے. کل اسماعیل حنیہ صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا. پچھلے دنوں ابھی غزہ پر آخری جو حملہ اب تک اسرائیل کا ہوا تھا اس کی یاد تھی، اور اسماعیل حنیہ کا ایک جملہ بالکل جیسے دل میں کانٹا ہو جاتا ہے. کہنے لگے اس پورے اسرائیل کے حملے جس میں پورا غزہ بمباری کی زد میں تھا، جس میں انہوں نے کیمیکل ویپنز بھی استعمال کیے، جس میں وہ ٹرانسپورٹ بم ساری دنیا کے میڈیا میں دکھائے گئے. اسماعیل حنیہ نے کہا کہ هذه المعركة كانت معركة الفرقان. معرکۃ الفرقان کسے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں؟ غزوہ بدر کو کہا گیا، قرآن کریم میں کہا گیا کہ یہ معرکۃ الفرقان تھا. كانت اہم محطة في طریق تحریر الاقصی. یہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کا جو ہمارا سفر ہے یہ اس کا ایک اہم ترین اس کا ایک اسٹیشن تھا، اس کا ایک پڑاؤ تھا، اور ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے. ہمارا میڈیا تو ہمیں بتاتا نہیں ہے. مجھے خدشہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے محمد الزواری کا نام نہیں سنا ہوگا. آپ نے سنا ہے؟ ماشاءاللہ. محمد الزواری ابھی چند ہفتے پہلے انہیں اسرائیل نے شہید کیا. کہاں؟ تیونس میں جا کے. تیونس میں کہاں؟ اس کے آبائی گاؤں میں جا کے. کیوں؟ تیونس ہی تھا، اسرائیل نے اسے کیوں شہید کیا؟ محمد الزواری ایک پائلٹ تھا، لیکن محمد الزواری وہ یہ جذبہ رکھتا تھا، وہ یہ ایمان رکھتا تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ اول ہے. اس قبلہ اول کو آزاد کروانا وہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور فلسطین میں اور غزہ میں جو لوگ ہیں وہ پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس جہاد میں مصروف ہیں. میرے پاس یہ صلاحیت ہے، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. محمد الزواری کسی طرح وہاں پہنچے، اور محمد الزواری پھر وہ شخص تھا کہ جس نے اسی محصور غزہ میں آپ کے وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں اور حماس کے ساتھیوں کو اور مجاہدین کو زیر زمین رہ کے کہ جہاں پہ بعض اوقات پانی کا ایک گھونٹ اندر لے جانا ممکن نہیں ہوتا ہے، زیر زمین رہ کے انہوں نے جدید ترین ڈرون طیارے تیار کر کے حماس کو دے دیے. یہ جو معرکۃ الفرقان کہا نا اسماعیل حنیہ نے، وہ اسی لیے کہا کہ دشمن اس پر ششدر تھا کہ ہم نے تو اتنے سال سے ان کو گھیر رکھا ہے، اس کے باوجود ان کے میزائل اب تل ابیب کے دل تک پہنچ رہے ہیں، ان کے اپنے تیار کردہ ڈرون. جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی اعلیٰ ترین چوٹی ہے. جہاد کے بغیر اور اس پر ایمان رکھے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور جہاد تو ایک ایسی نعمت ہے کہ صرف اس کی نیت کرنے سے ہی سچی نیت ہو کہ معاملہ رب ذوالجلال جو ہے وہ دلوں کا راز جانتا ہے.
سچی نیت ہو تو بستر سے بھی کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ وہ خالد ابن ولید نے کیا کہا؟ اگر ان کے اپنے الفاظ نہ ہوتے تو میری زبان انہیں دہرانے کی اجازت نہ دیتی۔ کہنے لگے کہ میرے جسم سے کوئی ایک انچ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ تلوار کا کوئی گھاؤ نہ ہو، یا کسی تیر کا کوئی نشان نہ ہو، یا کوئی اور نیزے کا کوئی زخم نہ ہو، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی۔ اور دیکھو میں یہاں پہ اونٹ کی طرح اپنے بستر پہ بلبلاتا ہوا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے خود سیف اللہ المسلول کا خطاب دیا ہے، دشمن پر چڑھی ہوئی اللہ کی تلوار، اور آپ نے اتنا جہاد اور آپ نے اتنی قربانی، آپ یقین رکھتے کہ یہاں پہ اپنے بستر پہ بھی آپ اسی شہادت کی منزل کو پا رہے ہیں۔ اور پھر شہادت اور جہاد کے بارے میں وہ تمام قرآنی صورتیں اور آیات اور وہ تمام معرکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اور آج کی دنیا میں ہونے والا بھی یہ جہاد جس کی ہم ایک جھلک یہاں پہ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، یا پھر کشمیر اور افغانستان کے میدان جس کے گواہ ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کی دنیا میں اسلامی تحریک کے کارکنان کو اس بارے میں بھی یہ حقیقت ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ جس نوعیت کے جہاد کا میدان ہے اسی نوعیت کے جہاد کی اجازت ہے۔ یہ تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ کسی پرامن معاشرے میں، کسی مسلمان ملک میں اپنے ہی کسی بھائی کو کسی بھی بنیاد پر قتل کرنا اس کی کسی طور پہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، تباہی ہے، خون ریزی ہے، جہنم ہے، یہ قتل عمد ہے، جن کی طرف اللہ نے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اللہ کی لعنت ان پر ہوگی، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک کے بعد دوسرا عذاب ان کے بارے میں سنایا گیا۔ میں یہ وضاحت اور اس نقطے کو اس لیے یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں جتنی گلوبل پلاننگ ہے، جتنی اسٹریٹجیز تیار کی جا رہی ہیں، ان میں ایک خطرناک ہتھیار ان کی طرف سے یہ ہے کہ خود اپنے پیدا کردہ، خود اپنے ڈیزائن کے مطابق کچھ ایسے گروہوں کو معاشرے میں، مسلمان معاشروں میں ابھارا جائے کہ ان سیاہ کرتوتوں کے نام پر پھر پورے اسلام کو بدنام کیا جائے۔ میں اس کی مثال کے طور پہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شام میں آپ دیکھیے پچھلے 5 سال میں 5 لاکھ سے زیادہ بے گناہ لوگ شہید ہو گئے۔ بشار الاسد جیسے درندے نے انہیں شہید کیا، اور پھر روس اور بہت ساری دیگر طاقتیں ان کے ساتھ مل گئیں۔ شام میں اخوان المسلمون کی تاریخ آپ میں سے اکثر بزرگوں کو بلکہ نوجوانوں کو بھی معلوم ہوگی۔ 1963 سے حافظ الاسد، بشار کا باپ، وہ وہاں پہ اخوان پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ بالخصوص جو 1982 میں وہاں پہ قتل عام ہوا، حمص اور حما اور حلب، ان 3 شہروں میں، وہ اسی طرح جاری ہے۔ ایک گروہ اٹھا، میں پھر نام نہیں لینا چاہتا، میں اصولی صرف بنیادی موقف اور علماء کرام کی رائے، اسلامی تحریکوں کا، اس کی پالیسی کی طرف رہوں گا۔ کچھ لوگ آئے اخوان کے علماء کے پاس، بہت اللہ والے، تفسیر کے اعلیٰ ترین مہارت رکھنے والے، آ کے کہا کہ ہم نے خلافت قائم کر دی ہے، اب ہماری بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے اس سے مطمئن نہیں ہوں، خلیفہ کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دل سے گواہی دے رہا ہوں کہ میں اب ان کی بیعت کرتا ہوں اور یہ میرے سربراہ ہیں۔ البتہ آپ نے اگر یہ خلافت کا اعلان کیا ہے تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں میں کہیں پہ بھی آپ کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا۔ صرف اس بات سے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، آنے والوں نے کہا کہ اتنے 6 یا 10 اتنے منٹ کی تمہیں مہلت ہے، دوبارہ اس پہ غور کر لو۔ اور وہی 6 یا 10 منٹ کے بعد دوبارہ آئے اور کہا کہ بیعت کر لو۔
مفسر قرآن نے کہا کہ نہیں، میں دل کو اب بھی آمادہ نہیں کرتا پاتا اور میں منافقت نہیں کر سکتا، میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں بیعت کر سکتا۔ تو وہی اسی مفسر قرآن کو آنے والے ان لوگوں نے اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے ذبح کر دیا۔ کیوں؟ کہا جی کہ بس اس نے بیعت نہیں کی ہے تو یہ مرتد ہو گیا ہے۔ ابھی جو اس وقت کی صورتحال ہے، آپ نے دیکھا کہ شام میں درجنوں گروہ، بلکہ وہ ایک جرمن رپورٹ کے مطابق تو صرف جو بشار الاسد کو سپورٹ کرنے کے لیے مسلح گروہ بنائے گئے ہیں وہ ان کی تعداد 68 ہے، 68، اور پھر اور درجنوں دیگر اور گروہ ہیں۔ اسی پورے تناظر میں وہ ترکی کے خلاف بھی ایک نئی بفر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ الباب ایک علاقہ ہے، خاص طور پہ وہاں پہ ترک فوجیں وہ درع الفرات کے نام سے، فرات کی ڈھال، اس کے نام سے ایک آپریشن کر رہے ہیں اس ایریے میں بھی اور عراق کے کچھ علاقوں میں بھی، تاکہ وہ باغی کردوں کے ذریعے سے وہاں پہ کوئی ایسا فتنہ مستقبل میں ترکی کے لیے نہ بنایا جائے کہ جو ترکی کی موجودہ مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ کرنے کا سبب، اس میں اضافے کا سبب ہو۔ تو صدر اردوغان نے ابھی پچھلے دنوں باقاعدہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا، کہنے لگے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہم پر یہ الزام تھا کہ ہم داعش اور دیگر لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہیں اسلحہ دے رہے ہیں۔ اب ہم نے ان علاقوں میں یہ باقاعدہ اپنی ایک کارروائی شروع کی ہے، وہ ساری دنیا میں جو اس کے خلاف جنگ کا نام اور دعویٰ کرنے والے ہیں کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، بلکہ ساتھ یہ کہا ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیوز، ہمارے پاس باقاعدہ جو اس کے جو ثبوت ہیں، وہ دلائل ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ساری دنیا کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انہیں براہ راست امریکی معاونت حاصل ہے۔ انہیں براہ راست امریکی معاونت کیوں حاصل ہوگی؟ ان کی محبت کی خاطر، اس لیے کہ وہ وہاں پہ واقعی کوئی اچھا ایک اسلامی خلافت کا سمبل قائم کر دیں؟ نہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے اور اس طرح کے اور بہت سارے گروہوں کے ذریعے سے وہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا مقصود ہے۔ یہاں پہ ابھی افغانستان میں طالبان وہ امریکی فوجوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، بہت انہوں نے کامیاب معرکے لڑے، بالآخر اب آپ نے دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کو وہاں سے نکلنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرنا پڑے۔ کچھ عرصہ پہلے سے خود افغانستان کے کئی صوبوں میں جو ضلع ہیں بنیادی طور پہ، ان میں کہا گیا جی کہ فلاں دھڑا اور فلاں گروہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ امریکہ سے نہیں لڑ رہا، وہ ان طالبان کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ جو امریکہ سے لڑ رہے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اشارات میں بات واضح ہو سکی ہے یا نہیں، لیکن جہاد ہمارا ایمان ہے، لیکن جہاد کو نعوذ باللہ اگر کوئی گروہ یا کسی عالمی سازش کے تحت ایسے افراد اور دھڑوں کے ذریعے سے اسے بدنام کیا جانا ہے تو اس سے بھی ہمیں خبردار رہنا چاہیے، اور بالخصوص اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں کو 70 سال ہو گئے، انتخابات سے کیا ملا؟ ہر الیکشن میں یہی سوال ہوتا ہے، اچھا آئندہ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ 70 سال اور بھی لگے رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں حاصل ہونا۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری وہ تھیوری پیش کر کے وہ آپ کے اور ہمارے بچوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گناہگار خود ایسے اپنے بھائیوں کے ساتھ انہیں یعنی ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا، ڈیل کرنا پڑا۔ یورپ میں موجود ہمارے کچھ بھائیوں نے رابطہ کیا کہ جی یہ ہمارے فلاں بزرگ ہیں، بڑے عرصے سے ہمارے سرکل میں شامل ہیں، ان کا بچہ اچانک شام چلا گیا ہے، اور اتنے مہینے کے بعد اب اس نے کسی طرح وہاں سے اپنے والدین سے رابطہ کیا ہے، اور ان کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو تصور لے کے یہاں پہ آیا تھا، مجھے جو بتایا گیا تھا، میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا ہے تو بالکل اس سے صورتحال مختلف ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اسی ضمن میں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس کی واپسی کے لیے کہیں سے کوئی سفارش، کوئی راستہ، کوئی چینل
یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے جب مزید تفصیلات پوچھی گئیں، وہاں پہ شام میں اخوان کے لوگوں سے رابطہ کیا گیا تو وہ ترکی کے قریبی ایک علاقے میں تھے اور وہاں پہ اخوان کے لوگ بھی اس پورے علاقے میں موجود تھے، وہ ان کے ذریعے سے کسی طرح وہ واپس اپنے والدین کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن یہ ایک دو نہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے نوجوانوں کو بالخصوص وہ جو یکسوئی کو ختم کرنا، وہ اسلامی تحریک کے ایک ایک کارکن کو، ایک ایک نوجوان اور بچے اور بوڑھے اور ہماری بہن کو اس بارے میں یکسو رہنا کہ یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک اجتماعیت اور شورائیت پر مبنی ایک راستہ ہے۔ یہی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ جب دل کے دروازے کھلے ہوں تو دل پہ دستک دے کے دروازہ کھولنا چاہیے، دل پہ دستک دے کے اپنے پیغام کو وہاں پہ پہنچانا چاہیے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، ویسے میں دل کی بات آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کراچی سے باہر بیٹھ کے آپ احباب کو میں اپنی ذاتی کم از کم میں اپنے بالکل یعنی کہ آپ کا جو میرے دل میں مقام ہے، میں جس نگاہ سے آپ کو دیکھتا ہوں، کراچی میں جماعت اسلامی کے کارکنان اور آپ سب بھائیوں اور بزرگوں کو واقعی میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے آسمان کی تاروں کی طرح بلندی پہ چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسے دور کا سامنا کیا ہے، آپ نے ایک ایسے جبر اور ایسے ظلم کا سامنا کیا ہے، کتنے شہداء آپ نے اپنے ہاتھوں سے پیش کیے ہیں، صرف سینے پہ اللہ اکبر کا بیج اور انسیڈیاں لگانے سے آپ کے نوجوانوں نے اپنی جان پیش کر دی ہے، اللہ اکبر کو دل سے نہیں اتارا ہے۔ اگر یہی جذبہ رکھنے والے آپ اہل کراچی، آپ یہ جو اسلامی تحریک کی اساس ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو دل کا تعلق ہے، باوضو رہنا ہے، وہ ہم نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، وہ ہم نے سلام کو عام کرنا ہے، اچھا وہ جیلوں میں ہے تو پھر ان کی طاقت میں اور قوت میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اس فیصلے کے تحت ہو رہا ہے، یہ اس عہد کے تحت ہو رہا ہے کہ ہاں ہم جیل میں ہیں لیکن ہم نے اپنی منزل، اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ میرے طے شدہ نظام کے مطابق یہ بات طے ہے، سب کے سامنے واضح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ طائف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مکہ میں آنے کی اجازت نہیں تھی، مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ مکہ میں داخل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد حج کے قافلے آنا شروع ہوئے اور آپ نے جا کے کہا کہ من یؤمنی لأبلغ دعوت ربی، تم میں سے کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے اپنی دعوت پیش کی، یہاں تک کہ یثرب سے آنے والے 6 خوش نصیب انسانوں نے بات تسلیم کر لی۔ آپ اس باب کا مطالعہ کریں، انتہائی اہم باب ہے یہ جو مکالمے ہوئے ہیں مختلف قبائلی سرداروں سے اور قبائل کے نمائندوں سے۔ کوئی آ کے کہتا ہے اچھا جب تمہیں اگر اقتدار مل جاتا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ بہت سارے وہ تمام وہ جو مکالمے ہیں وہ اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یثرب سے آنے والے 6 افراد بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ اگلے سال جب دوبارہ اسی مقام پہ عقبہ کے مقام پہ جمع ہوئے، بیت عقبہ اولا جسے کہا جاتا ہے، تو وہ پھر کتنے لوگ آئے تھے؟ وہ 12 لوگ آئے تھے، 6 تھے۔ اگلے سال بیت عقبہ کے موقع پر 12 افراد انہوں نے بیعت کی۔ اچھا اس سے اگلے سال جب پھر وہاں سے آئے تو پھر کتنے تھے؟ پھر وہ 75 تھے، 72 مرد اور 3 خواتین، 75 تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ 75 افراد جب واپس گئے تو پھر کچھ ہی عرصے میں پورا یثرب وہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد بن گیا۔ آپ الحمدللہ کراچی، وہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ نیکی کے معاملے میں یہ دیکھو کہ مجھ سے آگے کون ہے، وہ کس طرح اخوان اور وہ جس طرح ترکی اور جس طرح وہاں پہ ملائیشیا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے مراکش اور ابھی یہاں پہ کویت اور وہاں پہ اردن اور وہاں یہ ہر جگہ جہاں پہ بھی وہ انتخاب کے راستے سے ابھی وہاں پہ تیونس
ہر جگہ ان لوگوں نے ہم سے قدم آگے بڑھائے ہیں. تو ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں. کراچی ہمارا مرکز تھا, کراچی ہمارا انشاءاللہ مرکز ہے, لیکن میں پھر وہ 6 اور 12 اور 72 اور 75 کا سفر کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا. اچھا, یہ جو کراچی کے لوگ ہیں ان میں خدا نخواستہ ایمان یا کوئی خیر نہیں ہے؟ وہ ہم سے بھی زیادہ خیر ان کے دلوں میں موجود ہے. اور جہاں ان کے دلوں کو میں یہ کہوں کہ میں نے اس دین کی اور اسلامی تحریک کے دعوت کی طرف موڑنا ہے, تو بھلا میں نے موڑنا ہے, دلوں کو میں نے موڑنا ہے. میرے اور آپ کے دل کو اس تحریک کی طرف ہم نے خود موڑا ہے. یہ رب ذوالجلال کی دین ہے. اللہ تعالی ان قلوب عباد اللہ فی ید اللہ یقلبها کیف یشاء. یہ بندوں کے دل وہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہتا ہے انہیں تبدیل کر دیتا ہے. اللہم یا مقلب القلوب والابصار صرف قلبی علی طاعتک. ام المؤمنین نے پوچھا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہاں پہ مصر کی جیل میں 88 سالہ ہیں اخوان کے سابق مرشد عام محمد مہدی عاطف. پچھلے 3 سال سے اب پھر جیل میں ہیں. ابھی پچھلے ہفتے اچانک انہیں جیل سے ہسپتال منتقل کرنا پڑا کہ طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی, اور حکومت کو خدشہ ہوا کہ 88 سالہ بابا جی یہاں جیل میں یہ بھی شہید نہ ہو جائیں. وہ تو لیکن شہادت ہی کے لیے انہوں نے خود یہاں پہ کراچی میں آ چکے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ کب آئے تھے, لیکن یہ محمد مہدی عاطف یہاں تشریف لائے تھے فاران کلب میں. جی پروفیسر غفور صاحب اور قاضی صاحب کی وہ تعزیت کے لیے جو پروگرام ہوا تھا اس میں اس موقع یہیں کراچی میں انہوں نے مجھے سنایا. کہنے لگے کہ مجھے وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا, 25 سال جیل میں رہا. 25 سال شادی ہو جاتی ہے, 25 سال جیل میں رہا. پھر ایک دن میں نے بیٹھے ہوئے اچانک دوستوں کے ساتھ ہم جیل میں, اب 25 سال کے یہ جیل ہی میرا گھر تھا گویا کہ. 25 سال کے بعد اچانک میری زبان سے پتہ نہیں کیوں میں نے سوچے بغیر ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ بس اب رہائی دے دے, اچھی سی دلہن بھی دے دے, اپنے گھر کی حج بھی کروا دے. ویسے لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں مذاق کر رہا ہے, اور میں نے بھی سوچے سمجھے بغیر زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے. کہتے ہیں کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ جیل سے نکالنے کا بلاوا آ گیا, اور پھر باہر جاتے ہی اچانک وہ فلاں جو اخوان کے نائب مرشد عام تھے وہ سامنے سے ان کی چھوٹی ہمشیرہ آ رہی تھی کالج سے, تو مجھے کہنے لگے کہ اس سے شادی کر دوں. اس سے کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ وہ ایک اور حج آپریٹر تھا, وہ اس نے کہا کہ وہ حج پہ آخری لوگ جا رہے ہیں اور میرے پاس ایک وہ اس کے لیے جگہ ہے تو پیسے ہیں. میں گھر گیا تو وہ میرے پاس تو اس کا 5واں حصہ بھی نہیں تھا, لیکن میں وہی لے کے چلا گیا. باپ نے کہا کہ جتنا ہے لے آؤ, بس تمہارے لیے وہاں سے بلاوا آ گیا ہے. لیکن یہ سارا سنانے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو دل سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے پورے کر دیے, یہ 25 سال قید صبر سے گزارنے کے بعد ملے. اب بھی اتفاق دیکھے کہ 88 سال عمر ہے, پچھلے 3 سال سے وہ جیل میں ہے, اور CC کی عدالت نے انہیں بھی 25 سال قید کی سزا سنائی ہوئی ہے. ایک لمحے کے لیے ان کے یا ان کے گھر والوں کے یا ان کی تحریک کے دلوں میں یہ شک لیکن نہیں ہے کہ ہماری راہ کھوٹی ہے, ہمارا راستہ درست نہیں ہے, ہمیں اس تحریک کے اس سفر کی بجائے ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کر لینا چاہیے. میدان رابعہ میں ہزاروں لوگ ذبح کر دیے, وہاں پہ نہیں, وہاں جلا دیا گیا تھا, ذبح نہیں کیے گئے. ان کو آگ اور ہر طرح سے راکٹ فائر کر کے انہیں وہاں پہ شہید کر دیا گیا. اس موقع پہ بھی اخوان کے مرشد عام ڈاکٹر محمد بدیع نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نبقى سلميين. یہ ان کا جملہ جو ان کے پورے لائحہ عمل کی ایک بنیادی ستون بن گیا ہے. نبقى سلميين وسلميتنا اقوى من الرصاص.
ہم پرامن رہیں گے. ہمارا پرامن رہنا وہ تمہاری بندوقوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوگا. ہم نے جیلوں کے اندر بھی اپنا نظام تربیت قائم کر دیا ہے. ہم نے جیلوں کے اندر اور باہر بھی. اب دیکھیں 25 جنوری 2011 کو وہاں پہ یہ تحریک شروع ہوئی تھی. 2012 میں پھر حسنی مبارک کا بت گرا. اب پھر 25 جنوری آ رہی ہے اور اس دوران میں تقریباً 5,000 یہاں پہ آپ نے کتنے بتایا؟ 1400. تقریباً 1400. یعنی کہ یہ جہاں پہ آپ سب جو جمع ہے اس سے تقریباً 4 گنا 5 گنا زیادہ لوگ ان پچھلے چند سالوں میں مصر کے اندر، صرف مصر کے اندر شہید کیے جا چکے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ صرف اس موقع پہ شہید کیے گئے کہ وہ اجتماع ارکان ہے وہاں پہ بلایا گیا ہے. اور ویسے ان کے جو نظام ہے اس کا ایک راز آپ سے بھی پہلے بھی شاید شیئر کیا ہوا ہے. ان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں نا اجتماع میں شرکت کے لیے، آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا امت رسول مارچ کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت ایک سنگ میل ہے آپ کے اس پورے سفر میں. لیکن کہیں پہ دل میں یہ کیفیت نہیں تھی جو وہاں پہ 4 افراد کے اجتماع میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے گھر سے کہنے لگے کہ ہمارے جو ضابطۂ عمل ہے اس میں باقاعدہ ہم میں سے ہر کارکن کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ جب اجتماع کارکنان میں یا اجتماع ارکان میں جا رہے ہو، دہلیز سے پاؤں باہر رکھنے سے پہلے اپنی آخری وصیت گھر چھوڑ کے جاؤ. غالب گمان ہے کہ واپس نہیں آؤ گے. جب اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ 25 جنوری ابھی جو آنے والی ہے پورے مصر میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. ان کے دور دراز گاؤں اور علاقوں میں بھی خواتین بھی وہ اپنے شہداء کی تصویریں لے کے وہ اپنے اسیروں کی. ابھی پرسوں عدالت میں ایک عجیب منظر تھا. عدالت میں لوگ لائے گئے، عدالت کے پنجرے میں، بالکل باقاعدہ پنجرا اس میں جیسے قید کر کے لائے گئے تھے. ایک خاتون نے وہ یوں اپنے نومولود بچے کو اٹھایا. یہ اپنے باپ کے جیل میں جانے کے چند ہفتے کے بعد پیدا ہوا تھا. وہ پنجرے میں بچے کے باپ کو دکھا رہی ہے کہ یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، یہ بچے کو دیکھ لو. اور آپ اس خاتون کے چہرے پہ دیکھیں وہ مسکراہٹ، وہ اطمینان کہ میں اس کی تربیت کر رہی ہوں. ایک دوسری طرف دوسری خاتون نے بچہ اٹھایا ہوا ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے یہ دانت دکھا رہی ہے، یہ تمہارے بیٹے کے 2 دانت نکل آئے ہیں. اب یہ ان کا مکالمہ ہے اپنے ان اسیروں سے. کوئی اور ملاقات کا موقع وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میدان میں وہ اسی قوت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہگار کے دل میں کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں مصر میں ان لوگوں کے ابتلا کا دور کب ختم ہوگا، لیکن ان کا ایک فرد اس یقین سے سرشار ہے. ان کے اخوان کے مرشد عام جیل میں عدالت میں لائے گئے کہ جتنا تمہیں یہ یقین ہے کہ اس وقت باہر سورج نکلا ہوا ہے، اس سے زیادہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح اور نصرت عطا کرنا ہے. اور یہ جو مصر میں جنرل سیسی کے گزشتہ دور میں جس ظلم ڈھائے گئے، جس طرح صحافیوں کو، جس طرح خود جنرل سیسی کی مدد کرنے والوں کو اس دور میں قتل کیا گیا، وہاں کا ایک شہری کہہ رہا ہے، وہاں کا ایک بچہ اب پکار رہا ہے اگر کوئی نجات کی راہ ہے تو وہ الاخوان المسلمون ہیں اور وہ صدر محمد مرسی ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ شام میں جو قتل عام ہے، یہ عراق جو تباہ حال ہے، یہ ادھر یمن میں جس طرح خونریزی ہے، یہ ادھر لیبیا میں جس طرح تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے، یہ ایک کے بعد دوسرا فتنہ اٹھانے کی کوشش ہے. یہ آج بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم مسلمان بعد میں ہیں، شیعہ یا سنی پہلے ہیں. ہم ایک امت بعد میں ہیں، ہم عربی اعجم بعد ہم پہلے ہیں. اسی دور کے باوجود بھی یہ اسلامی تحریک کے کارکنان ہیں. آپ نے دیکھا 1916 میں تقسیم کی گئی تھی پورے مشرق وسطیٰ کی، اور اسی تاریخ کو آج 100 سال کے بعد دہراتے ہوئے اب نئے حصے سے نئے سرے سے تقسیم کرنا مقصود ہے.
یہ اس پورے تقسیم کے نقشے میں خود یہ ملک پاکستان بھی شریک ہے کہ جو ان کے نقشے کے مطابق بلوچستان کو الگ کر کے ایک آزاد ملک بنایا جانا ہے خدا نہ خواستہ. لیکن وہ اسی جو 100 سال پہلے جو تقسیم اور ادبار اور پھر عثمانی خلافت کا خاتمہ اور جنگ عظیم اور یہ سب، وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب بندے اور رب کے درمیان ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے. کون تھے؟ 2 کمزور انسان ہی تو تھے، 2 نوجوان ہی تو تھے، ایک کا نام ابو العلا اور دوسرے کا حسن البنا. ان دونوں نے کیا کیا؟ شجرہ طیبہ کا بیج بویا، اخوان کی بنیاد رکھی گئی. چھ ان کے تاسیسی ارکان تھے. کون تھے؟ ایک ٹانگا بان تھا، ایک موچی تھا، ایک وہاں پہ چوکیدار تھا، ایک درزی تھا. یہی جو 5-6 افراد تھے، اور یہاں پہ پورے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کچھ لوگ سری لنکا سے، پورے بر صغیر سے 75 افراد ملے. لیکن آج آپ دیکھیں میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، آپ اس پہ فخر کرتے ہوئے یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں اس پوری روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ان 2 اللہ والوں کی فکر سے آشنا اور ان کے اس پیغام کو آگے لے کے چلنے والا قافلہ موجود نہ ہو. ہر ملک میں الحمدللہ اسلامی تحریک وہ اسی ارادے اور اسی جذبے سے کہ ہم نے، حضور نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے صحرا میں آگ کا الاؤ روشن کیا ہو اور تاریک رات میں ہر طرف سے پتنگے آ کے اس آگ میں اپنے آپ کو بھسم کرنا اور جلانا شروع کر دیں، اور وہ آگ جلانے والا وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے انہیں بچانے کے لیے، وہ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو جہنم میں بھسم کرنے پر مصر ہیں. میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہے. میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے اس آگ سے پیچھے کھینچتا ہوں، تم آگ میں اپنے آپ کو جھونکنا چاہتے ہو. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ کی طرف پکارنے والے شخص کی مثال اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچانا ہے، اور جو لوگ اس آگ میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہیں انہیں بھی اس آگ سے نجات دلانا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، بعض اوقات صرف انتخاب کی جیت وہ اصل جیت نہیں ہوتی. اس وقت اگر آپ اس کی اہمیت کم نہیں ہے، اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو کم نہ سمجھیں. آئندہ انتخابات میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے تو پتہ نہیں کیوں یہ خواب آ جاتا ہے کہ کراچی سے پوری امت مسلموں کو خوشخبری ملنے والی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا کرنا ہے اگر ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا. لیکن میں اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت تیونس کی پارلیمنٹ میں وہاں کی جو تحریک نہضت ہے، ان کی سیٹیں حکمران پارٹی کی سیٹوں سے زیادہ ہیں. تحریک نہضت اگر آج چاہے کہ اس نے وہاں پہ حکومت قائم کرنا ہے، چند چھوٹے گھروں کو ملا کے وہ آج اپنی حکومت بنا سکتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت نہیں بنانا ہے. حکومت بنانا مقصود نہیں ہے، ہمیں وہ ان تمام مراحل کو حاصل کرنا ہے. ابھی جو انہوں نے اپنی ایک اوپن پولیٹیکل پارٹی، ایک عام کھلی سیاسی پارٹی بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلامی تحریک کو ختم کر دیا ہے، لیکن اسلامی تحریک کو اس پورے دعوت اور تربیت کے عمل سے جاری رکھتے ہوئے اپنی جو سیاسی شناخت ہے اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا. جو شخص بھی اس میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں ووٹرز کے لیے ایک پارٹی تشکیل دینا ہے، لیکن اس کے اندر پھر ہم نے ان لوگوں کو تیار کرنا ہے. اور ابھی تو فرق بہت کم ہے. جب یہ اس پورے معاشرے کا ایک فرق یہ کہے گا کہ ہاں تحریک نہضت اور یہاں کے اسلامی تحریک اور قائدین وہی ہماری امیدوں کا مرکز ہے اور وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اس اگلے مرحلے میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے. مجھے وقت کا بالکل احساس نہیں رہا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، اجازت سے پہلے بس یہ درخواست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے
اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہو لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ جو اگر قسم کھا کے اپنے اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ بس ایسے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ویسے کر دے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے. اور معرکہ جاری تھا، قائد قافلہ نے اور سالار قافلہ نے مدینہ پیغام بھیجا حضرت عمر فاروق کو، اور اس وقت پیغام یہ نہیں تھا کہ ایس ایم ایس کر دیا ہے یا کوئی، اپنا نمائندہ بھیجا مدینہ، کمک بھیجی جائے، مشکل ہے کمک بھیجی جائے. وہ پھر یہاں سے مدینہ سے کمک بھیجی گئی. کیا کمک تھی؟ ایک صحابی بھیجے گئے حضرت قعقاع، اور ساتھ یہ پیغام تھا کہ میں نے اپنے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لن یہزم جیش فیہ قعقاع، کوئی لشکر وہ شکست نہیں کھا سکتا کہ جس میں قعقاع ہوگا. میں نے یہ قعقاع کو تمہارے لیے بھیج دیا ہے، ان کے ساتھ مل کر تم اپنے لشکر کو ایک نئی زندگی سے آشنا کر دو تو اللہ تعالیٰ کی فتح عطا ہوگی. میرے بھائیوں، وہ حضرت حمزہ کا ایمان کیا ہوا، حضرت عمر بن خطاب کا ایک شخص کا ایمان کیا ہوا. وہ دار ارقم میں جو چھپ کے عبادت کرتے تھے، آ کے سر عام بیت اللہ کے پاس دعوت کا اعلان کرنے لگے. آپ میں سے بھی ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہمیں ٹھیک ہے احتساب بھی کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. وہ حضور نے فرمایا مثل المؤمنین کالیدین تغسل احداہما الاخری، دو مومن بھائیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ دو ہاتھ ہوتے ہیں، تغسل احداہما الاخری، ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے. ایک اکیلا نہیں دھو سکتا، دونوں مل کر ایک دوسرے کو صاف رکھتے ہیں. لیکن مثال وہی دو ہاتھوں کی ہونا چاہیے، دو دشمنوں کی نہیں ہونا چاہیے. ہم اس محبت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اپنے ان سارے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے، وہ آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، دعا کرنے والے کے پاس بیٹھ جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ مصر میں میرے بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، فلاں بنگلہ دیش میں میرے بھائیوں کی مدد فرما. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ آمین ولک مثل ذلک، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے اور تمہارے حق میں میری یہی دعا قبول کرے. تو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا بھی کیجیے، اپنے حصے کا کام بھی کیجیے. وہ 6 سے 12 کو 75 میں تبدیل کرنے کا عمل بھی انشاءاللہ اس شہر سے ہمیں ملنا ہے. کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والا کل وہ ہم سب پہ فخر کر رہا ہو کہ شاید وہ کوئی مجلس تھی، وہ جس میں لوگوں نے اپنے دلوں کے داغ کو دھوتے ہوئے، وہ اپنے دلوں کے میل کو صاف کرتے ہوئے، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرتے ہوئے، وہ روزے کا اہتمام کرتے ہوئے، ہمیشہ باوضو کا عہد کرتے ہوئے، سلام کو عام کرتے ہوئے، پورے کراچی میں دین کے پیغام کو عام کرنے کا عہد کیا تھا. لو اقسم علی اللہ لابرہ. پروردگار ہم سب پر رحم کر. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.